مشرک اس دور کے مشرک سے بڑا ہے۔ وہ پھنس کر تو یا اللہ مدد کا نعرہ لگا لیتے تھے، اور یہ پھنس کر بھی کہتے ہیں حق باؤ تاک باؤ، یار یڑیا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ ایک قوال کہتا ہے 2-4 سال کی بات نہیں، پورے 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی ناؤ کو تارنے والے پیرانے پیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں۔ ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے۔ 1-2 سال نہیں، پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے۔ ان کی کشتیاں پھنس جائے یہ تب بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، مصیبت کے اندر بھی یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی کیفیت ان سے زیادہ بہتر تھی، وہ اللہ کے بارے میں ان سے زیادہ ادراک رکھتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھئے، اگر ان سے آپ سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، ان سے پوچھئے آسمان سے بارش کون برساتا ہے، اس مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان مشرکین مکہ سے پوچھئے یہ زمین کس کی ہے، یہ دھرتی کس کی ہے۔ ملتان سے بس چلتی ہے لاہور کے لیے، جہاں لاہور کا بورڈ لگا ہوتا ہے اس سے بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے لاہور داتا دی نگری ہے، اور وہ مشرک مانتا تھا یہ ساری دھرتی اللہ کی ہے، نہ داتا بابے اجمیری کی ہے نہ اجمیر والے کی ہے، اس دھرتی کے ذرے ذرے کا مالک تنہا اللہ ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، زمین کس کی، زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ آواز لگائیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے یہ اللہ کے لیے آسمان عرش عظیم کا رب بھی اللہ ہے۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ پوری کائنات کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، شہنشاہ اعظم کون ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے یا نہیں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ جس کو اللہ پناہ دے اس کو کوئی مار سکتا، اور جس کو اللہ مارنا چاہے اس کو کوئی پناہ دے سکتا۔ کہتے پرانی گل سی نویں گل کی ہے، خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ پکڑ لے تو محمد چھڑا لیتے ہیں، اور اگر محمد پکڑ لے تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تم سے زیادہ اللہ کی عزت، اللہ کی تکریم کرنے والی تو وہ قوم تھی جو مانتی تھی کہ اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور اللہ چھوڑ دے کوئی مار نہیں سکتا۔ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، آنکھوں پر قوت طاقتیں کس کی، سماعت پہ کنٹرول کس کا۔ کہتا تسی کتھے مرنا ہے، ساڑھے بابا جی دے دربار دی چادر چوک کے ایک بابی نسن لگا سی، بابے نے اوتھے انہ کرتا سی۔ بابا کا اتنا کنٹرول ہے اس کی آنکھوں پہ، جو یہاں سے چوری کرے بابا اس کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ بابا جی اتنے ہی زبردست ہیں تو ان کی قبر پہ پڑے ہوئے جو بڑے سارے غلے جس میں چندہ ڈالا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے چندہ کسی ملنگ کو دینے کی بجائے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالو، اس میں اتنے بڑے بڑے تالے کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ کھلا چھٹوں کا دیکھنا کنیا نو انا کرے گا۔ آنکھوں پہ طاقت بھی اللہ کی، سماعت پہ کنٹرول بھی اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ کفار مکہ ان باتوں کو مان رہے ہیں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ،
ان سارے سوالوں کے جواب میں مشرکین مکہ کا ایک ہی جواب، ایک ہی آواز کہ یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ قوم اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتی تھی، روزے رکھتی تھی، بیت اللہ کا حج کرتی تھی، طواف کرتی تھی، حاجیوں کی خدمت کرتی تھی، اپنے کھیتی اور جانوروں میں سے اللہ نام کا حصہ نکالتی تھی۔ یہ تمام اعمال ان کے اندر موجود تھے۔ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے، اللہ کے لیے نذریں مانتے تھے، عمرے کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ پھر مشرک کیوں تھے؟ ان کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ ان کی گمراہی کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ نیک بزرگوں کو بھی الہ سمجھتے تھے۔ وہ عمل جو عبادت ہے، جو خاص اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ تمام اعمال یا ان میں سے کچھ اعمال وہ نیک بزرگوں کے لیے بھی کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کی قبروں پہ طواف کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ یہ سارے عمل اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ساڑیاں سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ ڈائریکٹ نہیں سنتا، ڈائریکٹ اس تک بات نہیں پہنچتی، وہ ہماری بات کو نہیں سنتا، ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، ہم ان کو راضی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رتے ہوئے، یہ اللہ کے لاڈلے، یہ اللہ کے پیارے، یہ اللہ کے قریب، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ جواب ابو جہل کی جماعت کا تھا، اور یہی جواب آج کلمہ پڑھنے والے کا ہے، یہی جواب آج شرک کرنے والے کا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری نہیں سنتا، اور یہ جھوٹ ہے اللہ پر کہ اللہ نہیں سنتا۔ اللہ تو کیڑیوں کی بھی سنتا ہے، اللہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اللہ انسانوں کی بھی سنتا ہے۔ یہی ان کا جرم تھا کہ وہ کسی غائب یا فوت شدہ ہستی کو عالم اسباب پر مختار سمجھتے ہوئے مشکلات کے حل کے لیے پکارتے، ان سے مدد مانگتے، اس سے پناہ کا سوال کرتے۔ قرآن حکیم کی روح سے یہ سارے اعمال عبادت ہیں۔ ما نعبدهم، یہ تمام اعمال، کسی کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا، اس سے سوال کرنا، اس کو حاجت روا سمجھنا، اس کو مشکل کشا سمجھنا، اسباب پہ اس کو کنٹرولر سمجھنا، تحت الاسباب کی بات نہیں، فوق الاسباب۔ انسان انسان سے ان امور میں مدد مانگ سکتا ہے جن امور میں اس کو طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر کسی سے مدد مانگنا ہی شرک ہے تو اسی بڈھی نو نہیں کہندے روٹی پکا کے دے، منگیا نہیں ہے کولوں۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنی بیوی کو مرنے کے بعد کبھی نہیں اس کی قبر پہ کھڑو کے کہتے کہ پراٹھا پکا کے پھر آگے پہنچے ہونتے روٹی دے دیں، اس کے اسباب ختم ہو گئے۔ اللہ وہ ذات ہے، تم سمندروں میں ہو، تم تنہائیوں میں ہو، تم اندھیروں میں ہو، تم پانی کی تہ میں ہو، میرے اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ اختیار اور کسی کا نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے، غور کیجئے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان کو کہو مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو یہ تمہارا پکارنا عبادت ہے، اور نبی اعلان کر رہے ہیں مجھے ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے،